السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی وی نیوز ٹی وی یوتھ اویئرنیس کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کے یوتھ اویئرنیس میں ہم بات کریں گے گلگت بلتستان یونیورسٹی میں جو ہے وہ طلباء تنظیموں کی جو طلباء تنظیمیں ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کے جو مسائل ہیں، اسٹوڈنٹ کے جو ایشوز ہیں، وہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور گلگت بلتستان یونیورسٹی میں، خاص کر گلگت بلتستان کی جو جامعات ہیں، جامعہ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی جو کہ گلگت بلتستان کی واحد یونیورسٹی ہے، وہاں پہ گلگت بلتستان کے طلباء کو کس قسم کے کس طرح کے جو مسائل ہیں ان پر بات کریں گے۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ ہماری یوتھ کے ساتھ، ہمارے جو مختلف طلباء تنظیموں کے ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا پروگرام ہوگا۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد گلگت بلتستان کے طلباء کو، خاص کر جو ہے وہ یونیورسٹیز میں جو بیسک ایشوز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور خاص کر جو طلباء تنظیمیں ہیں یونیورسٹیز کے اندر، ان کی جو فعالیت ہے، اور یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو ہماری طلباء تنظیمیں ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں اور چلوں آپ سے، آپ بھی جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ آن لائن پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہایت ہی آسان سا طریقہ کار ہے، آپ جو ہے وہ ہمارے پروگرام کے جو ہے وہ ہمارے فیس بک آفیشیل پیج سے اور یوٹیوب سے اس وقت ہم جو ہے وہ براہ راست ہیں، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں جو ہے وہ پروگرام کے بارے میں اور گلگت بلتستان کی خاص کر جو ایجوکیشنل مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ جو ہے وہ ہم سوال کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، بھرپور کوشش کریں گے آپ کے سوالات کے جو ہے وہ جواب دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے اس سیشن میں، آج کے اس یوتھ اویئرنیس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت سے معین عباس، آپ جو ہے وہ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن گلگت بلتستان کے گلگت ڈویژن کے جو ہے وہ صدر ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو معین عباس صاحب۔ فتح سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ جے ایس او کے جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے جنید کریم، جو کہ اسلامی جمعیت طلباء کے گلگت ڈویژن کے جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم گلگت بلتستان، خاص کر گلگت بلتستان کی جامعات میں جو طلباء تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں جو ہے بات کریں گے۔ جی معین عباس صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اقبال بھائی، آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ پروگرام کا باقاعدہ بہت آغاز شکریہ آپ سے اقبال کرنا بھائی۔ چاہوں گا۔ آپ کیا پاکستان کے جامعات میں جو طلباء تنظیمیں ہیں، وہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کس طرح سے کام کرتی ہیں اور کیا خدمات انجام دے رہی ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان معین عباس صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ معین عباس صاحب، جی آپ شروع کریں، آپ شروع کریں۔ جی جی بالکل آ رہی ہے، آپ بسم اللہ کریں۔ جی معین عباس صاحب،
جی میرے خیال سے انٹرنیٹ تھوڑا ایشو ہے، جس وجہ سے معین عباس بھائی کی طرف جو ہے وہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ جنید کریم صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی فتح فتح سعید صاحب، میرے خیال سے انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے، جس وجہ سے ہمارے جو ہیں ان کی آواز نہیں آ رہی۔ جب تک ان کی آواز نہیں آتی ہے ہم آپ سے کچھ باتیں کرتے ہیں گلگت بلتستان کے ایجوکیشن کے حوالے سے، خاص کر جامعات میں جو طلباء کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے۔ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ ایک واحد یونیورسٹی قراقرم یونیورسٹی ہے، جسے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے، جہاں پہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے جو طلباء ہیں وہ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ گنے چنے ہوئے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں موجود ہیں۔ بہت سارے طلباء وہاں گلگت بلتستان میں جو بیسک ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے دیگر پاکستان کے جو شہروں میں سفر کرتے ہیں، جو ہے وہ تعلیم کے حصول کے لیے اپنے گھر بار سے دور ہو کے، اپنے رشتے داروں سے دور ہو کے، اپنے عزیزوں سے دور ہو کے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ کہ بڑا ایشو ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ کا جو ایشو ہے کس قدر سنگین ہے۔ اس سے پہلے بھی بارہا جو ہے وہ ہم اس حوالے سے آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ اس سے پہلے ایک بار جب کووڈ-19 جو ہے وہ 2020 میں جب کووڈ-19 جب آیا تھا، تب جو ہے وہ کوارنٹائن ہونے کی وجہ سے اور کورونا کی وجہ سے جب سارے ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بند ہو گئے تھے، اور یہاں سے بہت سارے طلباء یعنی 4 لاکھ یہ جو ہمارے وہاں پہ انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے والی جو کمپنی ہے وہ ہماری ایس سی او ہے۔ ایس سی او کے ونگ کمانڈر کے مطابق جو ہے وہ 4 لاکھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دیگر شہروں سے گلگت بلتستان آئے پچھلے سال، جس کی وجہ سے ایک انٹرنیٹ فار جی بی کے حوالے سے بھی ایک ہماری یوتھ نے گلگت بلتستان کی جو یوتھ ہے نے ایک احتجاج کیا تھا انٹرنیٹ کے اوپر، دیگر سوشل میڈیا کی جو سائٹس کے اوپر، اور تمام تر جو ہے وہ جتنے بھی آواز اٹھانے والے فورمس ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ فار جی بی کے حوالے سے ایک ٹرینڈ جو چلایا تھا گلگت بلتستان کی یوتھ نے۔ تو یہ بات جو ہے وہ ایک تشویشناک، انتہائی تشویشناک بات ہے کہ 4 لاکھ جو جی بی کا یوتھ ہے وہ اپنے گلگت بلتستان سے باہر ہے اس وقت۔ گلگت جو یوتھ ہوتا ہے پاکستان ایک پروڈکٹیو ایج گروپ ہوتا ہے، تمام تر خودآگاہ صلاحیتیں ایک جوان کے اندر ہوتی ہے، جو کہ اس تمام تر خودآگاہ صلاحیتیں ایک جوان میں ہوتی ہے، جو معاشرے کے لیے ایک کارساز شخص جو ہے وہ اکثر انجام دے سکتا ہے۔ لیکن انٹرنیٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے سال بھی احتجاج ہوا، تو ان کے مطابق جو ونگ کمانڈر ہیں ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں جو لوگ ہیں، جو یوتھ ہے خاص کر، دیگر شہروں سے یہاں پہ آئے ہیں جس وجہ سے انٹرنیٹ کا ایشو ہے۔ تو یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہے۔ تو ایک سال گزر گیا، آج بھی 21ویں صدی چل رہی ہے، دنیا جو ہے وہ 5G اور 6G کے پیچھے جو ہے وہ کے اوپر کام کر رہا ہے۔ لیکن گلگت بلتستان کے جو 2 ملین جو لوگ ہیں وہ آج بھی گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ جیسی فیسلٹی سے محروم ہے۔ دیگر جو فیسلٹیز ہیں وہ ایک طرف، لیکن انٹرنیٹ جو ہے وہ اس دور جدید کی ضرورت بھی ہے اور ایک نعمت بھی ہے۔ لیکن اگر انٹرنیٹ کی سہولت خاص کر طلباء کے لیے میسر نہ ہو تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیا جو ہے وہ سچویشن ہو سکتی ہے، مطلب کس قدر مسائل ہو سکتے ہیں جی بی میں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی بارہا کئی پولیٹیشین سے ہمارا جو ہے وہ سیشن ہوا اس حوالے سے، تو وہ خود بھی مجبور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، یہ جو ہے وہ ایک جو انٹرنیٹ پرووائڈر جو کمپنی ہے اسے جو ہے وہ یہاں پہ اجارہ داری ہے، تو جس وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ یہ میرا میرا کوئی میری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ پورے گلگت بلتستان کے 2 ملین عوام کی جو ہے وہ کا سوال ہے، آیا کہ گلگت بلتستان کے لیے انٹرنیٹ فراہم نہیں کیا جا رہا۔ جی فتح صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی فتح صاحب، جی یاری ہے۔ جی فتح صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی میرے خیال سے ہمارے جو مہمان ہیں ان کو آواز نہیں آ رہی، تب تک ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے۔ گلگت بلتستان میں جو انٹرنیٹ کا ایشو ہے وہ سنگین سے سنگین ترین ہوتا جا رہا ہے۔ جی جنید صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، ابھی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی ٹھیک ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے گلگت بلتستان میں جامعات میں جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے، تو ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں، جو کہ معین عباس صاحب جو ہے وہ ان کی طرف آواز بھی نہیں آ رہی تھی، تو آپ آ چکے ہیں، تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان میں جو طلبہ تنظیمیں ہیں وہ گلگت بلتستان کے جامعات میں جو اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں اس کے حل کے لیے کیا کام کرنی ہے؟ جی جنید صاحب۔ جی جنید صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مائک آپ کا میوٹ ہوا ہوا ہے، مائک آن کر لیجئے، مائک آن کر لیجئے گا۔ ہلو۔ جی 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 جنید صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ جی جنید صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ تو گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ کا جو مسئلہ ہے، انٹرنیٹ کا جو ایشو ہے وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس دور جدید میں بھی گلگت بلتستان کی جو عوام ہے وہ بیسک نیڈس کے لیے کس قدر جو ہے وہ کس قدر بیسک نیڈس کے لیے جو ہے پریشان ہے۔ ہماری جو یوتھ ہے خاص کر ابھی اس کووڈ کی سچویشن میں تمام تر جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اور تمام تر جو ہے وہ دفاتر ہیں اور تمام تر جو سسٹم ہے وہ آن لائن ہو گیا ہے۔ ایون جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں فوڈ بھی جو ہے وہ آن لائن آرڈر کرتے ہیں۔ تو اس دور جدید میں بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ کا نہ ہونا اور انٹرنیٹ کی معیار جو ہے وہ ایک اپاہج کر کے جو ہے وہ رکھ دیا ہے وہاں پہ۔ یا تو انٹرنیٹ بالکل سرے سے نہ ہو، یہ بھی بہتر ہے کہ آپ پتھر کے دور میں جی رہے ہیں، آپ جو ہے وہ 1988 کے دور میں جی رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ جو ہے وہ دور جدید میں بھی ایک اپاہج سسٹم کو لے کر کے، یعنی 2G کو لے کر کے، 1G کو لے کر کے، جو کہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ سیاچن میں آپ دعویٰ کرتے ہیں، سیاچن میں جو ہے وہ ایس سی او کا جو انٹرنیٹ ہے وہ سیاچن میں جو ہے وہ بھاگتا نہیں، یہ دوڑتا ہے۔ لیکن یہ کون سا انٹرنیٹ ہے بھائی جو یہاں پہ گلگت سٹی میں بھی نہیں چلتا ہے؟ خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا انٹرنیٹ اس قدر جو ہے وہ سنگین جو ہے وہ مسئلہ ہے یہ انٹرنیٹ کا۔ لیکن ہمارے نمائندے ہر بار یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گلگت بلتستان کے مسائل کو حل کریں گے۔ آپ کیا گلگت بلتستان کے مسائل کو حل کریں گے؟ آپ کے پیچھے 4 سے 5 NCP گاڑیاں گھومتی ہیں تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ گلگت بلتستان میں تو انٹرنیٹ کا یہ حشر ہے۔ گلگت بلتستان کی جو طلباء ہے، خاص کر ابھی کووڈ 19 کی وجہ سے جو آل اوور پورے دنیا میں اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ تمام تر جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ آن لائن ہوا ہے۔ تو اگر ایک کراچی میں پڑھنے والا اگر اسٹوڈنٹ اگر گلگت میں جاتا ہے، بلتستان میں جاتا ہے، اگر کسی کوئی جو ہے وہ بیکورڈ کسی ضلع میں جاتا ہے، مثال کے طور پہ گنگشے میں جاتا ہے، غزر میں جاتا ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ اگر اپنے تھیسس کرنا چاہتا ہے تو اپنے تھیسس کیسے سبمٹ کرے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اہم سوال ہے۔ لیکن ہمارے جو نمائندے ہیں جی بی اسمبلی میں جانے کے بعد تمام تر جو مسائل ہیں اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی انتہائی تشویشناک بات ہے۔ صاف پانی، روٹی، کپڑا، مکان، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز جو ہے وہ امریکہ کے وہ جو 10 ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں وہ بہت دور کی بات ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ کو صاف پانی تو دور کی بات، انٹرنیٹ جیسی فیسلٹی جو کہ ہر گھر میں، ہر جگہ، ہر گلی، ہر کوچے، ہر بازاروں میں ہے، ابھی کہیں پہ بھی ہے، لیکن آپ کے گلگت بلتستان میں آپ کے بڑے دعوے کرنے والے جو سیاستدان ہیں وہ الیکشن کے دنوں میں بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ گلگت بلتستان کو پیرس بنائیں گے۔ کبھی علی امین گنڈپور آ کے دعویٰ کرتا ہے، کبھی مریم نواز آ کے دعویٰ کرتی ہے، کبھی بلاول صاحب جو ہے وہ آ کے دعویٰ کرتا ہے، لیکن الیکشن کے
10 دن گزر جانے کے بعد یوں جو ہے وہ غائب ہو جاتے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ جی معین صاحب آپ کو آواز آ رہی میری؟ معین بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں جو ہے وہ کوئی خفا ہو کے یا کوئی جو ہے وہ اپنی کوئی فرسٹریشن یہاں پہ ریلیز نہیں کر رہا. میں گلگت بلتستان کے جو عوام کی جو آواز ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو گلگت بلتستان کے اگر طلباء کو ہم بلاتے ہیں کسی شو میں اگر بلاتے ہیں، اگر گلگت بلتستان کے ایجوکیشن کے اوپر، گلگت بلتستان کے جو ایجوکیشنل ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم بلاتے ہیں، اگر گلگت بلتستان کے جو طلباء ہیں، اب کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کسی جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے پروگرام کرنا چاہیے. دور اس قدر جدید ہو گیا ہے، جو ٹائم ہے ہر کسی کے پاس جو ٹائم ہے وہ کافی قیمتی ہے. لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے ڈفرینٹ سٹیز میں، ڈفرینٹ جو ہے وہ ممالک میں بیٹھ کے جو ہے وہ کانفرنسز کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو اپنا جو انٹرنیشنل کانفرنسز ہے وہ بھی یہاں پہ بیٹھ کے، پاکستان میں بیٹھ کے جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہ کیا جو ہے وہ بیسک ایشو ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پہ بہت بڑے مسائل ہیں. فتح صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے فتح بھائی کو آواز آ رہی ہے میرے خیال سے. جی فتح صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا گلگت بلتستان میں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یونیورسٹیز میں کس طرح کے مسائل کا سامنا. تھوڑا سا پروگرام میں انٹرنیٹ کی وجہ سے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ چینج ہو گیا، لیکن جو ہمارا بیسک جو ٹاپک ہے وہ وہی ہے. گلگت بلتستان کی جو طلبہ تنظیمیں ہیں وہ کس طرح سے خدمات انجام دے رہی ہیں، تو بتا دیجیے گا. جی فتح صاحب. فتح صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ تو یہ ایشو ہے گلگت بلتستان کے اوپر. انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں انٹرنیٹ جو ہے وہ لازمی ہے ابھی اس دور میں. جی معین بھائی. جی اقبال بھائی. جی آپ سے ہی جو پہلے آپ سے سوال کیا تھا وہی سے شروع کر لیجیے گا. معذرت، انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے جس وجہ سے ہماری طرف تو نہیں ہے. بہرحال گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے. ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو تھوڑا سا شرم آنی چاہیے. بہرحال میں تو کافی تلخ باتیں کرتا ہوں، لیکن یہ تلخ باتیں کرنی بھی چاہیے کیونکہ یہ ان کا فرض ہے. ابھی 22ویں صدی میں اگر آپ انٹرنیٹ نہیں دے سکتے تو آپ کون سے دعوے، کون سا پیرس بنانا چاہتے ہیں؟ انٹرنیٹ نہیں ہے یہاں پہ. ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سفر ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے یہاں پہ. تو جی میرے خیال سے السلام فتح علیکم. سعید صاحب آپ آگے ہیں تو آپ سے بات کرتے ہیں. جی آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، خاص کر جامعات کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، قراقرم انٹرنیشنل جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے بیسک مسائل کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ جی وہ
شاعر کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ تو نے در بدر مجھے ہمیں کر دیا والی بات ہے جی۔ گلگت بلتستان میں جو ہے کہ خاص کر ہمارے جو نمائندے ہیں وہ جو ہے وہ ہر 5 سال کے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگ آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ سلوگنس لے کے آ جاتے ہیں۔ کوئی پیرس بنانا چاہتا ہے، کوئی جو ہے وہ اسے آئرلینڈ بنانا چاہتا ہے، کوئی کچھ بنانا چاہتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں آج تک گلگت بلتستان کا جو درد رکھنے والا کوئی شخص یہاں پہ نہیں آیا۔ اگر کوئی شخص گلگت بلتستان کا حقیقی معنوں میں درد رکھتا تو آج گلگت بلتستان جو ہے وہ 70 سالوں میں ان محرومیوں کا سامنا نہیں ہوتا۔ آپ میں یقین کریں، میں غصے میں نہیں ہوں، میں خفا نہیں ہوں، لیکن میں عوام کی جو بات ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ایک آپ کے توسط سے جو ہے وہ جی بھی بول کے توسط سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ جی تو معین بھائی بسم اللہ کریں، آپ کچھ سوال کرنے کو تو اقبال باقی بھائی، تھا نا۔ میں شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے، دیکھیں بہت سارے ایشوز کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں اور آپ صحیح سے بات بھی نہیں کر سکتے آج کے اس دور کے اندر نا، جہاں مسئلے میں ٹیکنالوجی آداب اتنی اگر جو ہے وہ جانتے ایڈوانس۔ ہیں تو خود کریں۔ بالکل بالکل۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 22ویں صدی کی جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں نا، پہلے جو ہے وہ لوگ جنگیں جو ہے وہ اسلحے سے لڑی جاتی تھی، غلیلوں سے، لوگ جو ہے وہ تلواروں سے، نیزوں سے، ڈفرینٹ جو ہے وہ جو جنگی اوزار تھے اس سے جنگیں لڑی جاتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے لوگ ڈیولپ ہوتے آئے، جیسے جیسے لوگوں میں جو ہے وہ شعور آ گیا، لوگ جو ہے وہ بیدار ہو گئے، ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کے ذریعے، ڈفرینٹ ٹرمنالوجیز کے ذریعے جو ہے لوگوں کو اپاہج کرنا، یعنی اپنے جو ہے وہ ایک بات ہے نا، کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ کا جو حریف ہے سامنے، آپ کا جو کوئی کمپیٹ کر رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، وہ اگر جو ہے وہ ایک آسان ہدف کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے ہار سکتا ہے تو کیا ہی آپ کو بڑی اسٹرگل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو گلگت بلتستان کا سینیریو بھی کچھ یوں ہے۔ گلگت بلتستان کو پچھلے 75 سالوں میں جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو، گلگت بلتستان کے جو سسٹم ہے اس کو ایک اپاہج جو سسٹم ہے وہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر ابھی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیٹ نام کی ایک چیز تو ہے جو جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو انٹرنیٹ ہے لیکن چلتی نہیں، یہی تو سب سے بڑی بات ہے۔ اگر انٹرنیٹ نہ ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے لیکن آپ کو مفلوج کر کے رکھا گیا ہے کہ ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا انٹرنیٹ کا ذریعہ آپ کو، ریسورس آپ کو دیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنے کسی مسئلے کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ ابھی جیسے معین بھائی نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے، یعنی آپ اپنے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کہیں کسی پلیٹ فارم میں، خاص کر جو ہے وہ آن لائن کسی پلیٹ فارم میں بیٹھ کے آپ بات تو نہیں کر سکتے۔ کس قدر جو ہے وہ افسوس کی بات ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ ہم جو ہے وہ ہمارے نمائندوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں، چونکہ ہم نے یہ جو ایک فورم کا، یہ جو ایک پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا مقصد ہمارا یوتھ اویئرنیس ہے، یعنی یوتھ میں، گلگت بلتستان کی یوتھ میں اویئرنیس پیدا کرنا، گلگت بلتستان کی یوتھ کو بتانا کہ آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے اور آپ کے یہ جو مسائل ہیں اس کا حل کیسے ممکن ہے۔ تو آپ اگر اپنے مسائل کو جان جائیں گے، آپ اگر بیماری معلوم ہو جائے گی آپ کو کون سی بیماری ہے تو علاج ممکن ہوگا۔ آپ کو اگر اپنے مسائل ہی معلوم نہیں ہوں گے، آپ کو کون سے مسائل درپیش ہیں، ان مسائل کا حل کیا ہے، تو حل ممکن نہیں ہوگا۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے، ہم پہلے سے بھی جو ہے وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی جو یوتھ ہے اس میں بیداری آئے۔ گلگت بلتستان کی یوتھ بیدار ہوگی تو یہ 75 سالوں سے جو استحصال کا جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک اپاہج کر کے رکھ دیا ہے سسٹم نے۔ وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ سسٹم ہے بھی ہے لیکن چل بھی نہیں رہا۔ آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ اس دور جدید میں، یقین کیجئے مجھے کوئی غصہ نہیں ہے، میں بارہا یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین سمجھ رہے ہوں گے یہ پرسنل لے رہا ہے، میرا کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے کسی کے ساتھ، لیکن ایشو از ڈیٹ
کہ میں اگر جو ہے وہ یہاں پہ پروگرام کر رہا ہوں، میں گلگت بلتستان یوتھ اویئرنیس کے لیے، گلگت بلتستان کی یوتھ کی اویئرنیس کے لیے، بیداری کے لیے اگر کوئی پروگرام کر رہا ہوں، وہ پروگرام نہیں ہو رہا تو میرا تو مسئلہ نہیں ہوا، یہ مسئلہ ہوا پوری یوتھ کا، یعنی کہ یوتھ جو ہے وہ گلگت بلتستان کی وہ ایک بیسک ایشو جو انٹرنس جیسا ایشو یہاں پہ کراچی کی لی مارکیٹ سے لے کے کراچی کی جو ہے وہ کراچی کے کسی آپ سمندر کے ساحل میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی انٹرنٹ ہے، پنجاب کے کسی گاؤں میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی انٹرنٹ ہے۔ گلگت بلتستان کی آپ بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ بڑی تصویریں، آپ گیٹو کی تصویریں لگاتے ہیں، علی سرپارہ کی تصویریں لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہمیں فخر ہے دنیا کی جو بلند ترین دوسری چوٹی جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں ہے، لیکن دنیا کی بلند ترین چوٹی کے آس پاس لگنے والے ان کیڑے مکوڑوں کا بھی ذرا خیال کر لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، لیکن جو ہے وہ یہ تمام تر باتیں جو ہے وہ کرنے والی باتیں ہیں، یہ ایشوز ہیں گلگت بلتستان کے بیسک ایشوز ہیں جن کو جو ہے وہ بات کرنا چاہیے اور ان ایشوز کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے، اور خاص کر جو ہمارے عوامی جو ریپریزنٹیٹیو ہیں جو اسمبلی میں جو ہے وہ عوام کا ووٹ لے کر کے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان ایشوز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں اور ان ایشوز کے جو ہے وہ سولوشن کے لیے آپ جو ہے وہ کام کریں، تو یہ بڑی ہی خوشائن بات ہوگی۔ جی معین بھائی۔ السلام علیکم اقبال بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی اس میں جو ہے وہ جی ایک فتح صاحب کانفرنس آپ کو رکھا ہے آواز آ رہی ہے کراچی میری؟ میں، آپ جی جی خیریت، بسم اللہ کریں۔ جی آواز معین کلیئر بھائی۔ ہے؟ جی کلیئر ہے، آپ جی اقبال بھائی، بہترین ہے ماشاء اللہ سے، میرے خیال سے چلو جزاک انٹرنیٹ اللہ۔ فراہم کرنے والوں کو تھوڑی سی شرم آ گئی ہے۔ اسی وجہ سے میں پہلے بھی بتا رہا تھا نا کہ دیکھیں گلگت بلتستان کے ایشوز کے اوپر بات کرنے سے پہلے سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے کہ میں اور آپ جو ہے وہ صحیح سے بات بھی نہیں کر سکتے آج۔ ٹھیک ہے۔ جی 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 معین بھائی۔ آپ کی آواز کوئی کلیئر نہیں آ رہی معین بھائی، اگر ممکن ہے تو تھوڑا سا ڈائریکشن چینج کر لیں۔ فتح صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی فتح صاحب۔ جی بات کر لیجیے، بالکل آپ کی آواز آ رہی، مجھے کلیئر آ رہی ہے۔
فتح صاحب. جی میرے خیال سے انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے، جس وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے. جی اب تو ہماری طرف بھی انٹرنیٹ چلا گیا. جی آواز آ رہی ہے؟ جی میرے خیال سے انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے. فتح بھائی آپ جو ہے ناظرین آج کا. عباس بھائی آپ کو کچھ آخری کلمات ادا کریں، ختم کر رہے ہیں ابھی. کیا کریں انٹرنیٹ والوں اقبال کو بھائی، آپ ایسی جگہ میں بیٹھے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ کہیں پہ بھی بیٹھ جائیں اور آپ کو جو ہے وہ انٹرنیٹ اویلیبل ہے، لیکن ہمارا یہاں پہ مشکل سے جو ہے وہ بس. ٹھیک ہے. آخری ایک بات بتا دیجیے تمام تر مسائل کا حل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ تمام تر مسائل کا حل. ہمارے اسپیشلی جو سی ایم ہیں ماشاء اللہ سے ایجوکیٹڈ جو جی ہے وہ پرسن یہاں ہے، پہ لوگ ساتھ کہہ ساتھ رہے اس ہیں کی. کہ پاکستان کے لوگوں کو انٹرنیٹ کے لیے نکلنا چاہیے. ہمارے ناظرین کے یہ کہ بہت ہی. جی عباس بھائی. تو اس کے حوالے سے دیکھیں جو ہمارے پاس ابھی جو گورنمنٹ کے اندر جو ٹیم آئی ہے اسپیشلی سی ایم کے ساتھ اس کی جو پوری ٹیم ہے، جی چیزیں وہاں سے وہ کمبائن کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بہرحال ہلو وہ ڈگی بچی. جی اقبال بھائی. جی
آخری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ معذرت آج انٹرنیٹ پر جو ہے وہ ریسپونڈ نہیں جا رہا ہے؟ جی تو ناظرین اب آ چکا ہے پروگرام کا، اور آپ پاکستان میں جو لوگ جو ہے وہ یہاں پہ باتیں کرتے ہیں کہ وقت کا بلوچستان جو ہے وہ ہم پیرس بنانا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کو، تو آپ کے سامنے ہے پیرس، وہ پیرس جہاں پہ 4G کی سہولت تو دور کی بات، 2G کی سہولت تو، اور گلگت بلتستان کا جو اسٹوڈنٹ پہ پڑھنے والے جو طلبا ہیں ان تک بھی انٹرنیٹ کی فراہمی، انٹرنیٹ کی فیسلٹی اور میسر نہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جو ایک نام کرتے ہیں یہاں سے، وہ جو ہے وہ نامی گرامی جو ہے وہ لیکن تمام تر سہولات سے بالکل بھی سہولات کے عدم سہولات کی فقدان آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہر شخص کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ذمہ داری تو وہ وقت کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ تمام لوگ جو اس جو ہے وہ فیسلٹی کو پرووائڈ کرنے میں جن کی ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی ہے، وہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو وہ وقت کے ملزم ہے۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ آپ کچھ ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن وقت جو ہے وہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ وقت کی کا جو عدالت، وقت کی جو انصاف کے ترازو ہے، وہاں پر انصاف مل جاتا ہے۔ تو گلگت بلتستان کی یوتھ کے لیے چونکہ ہمارے مہمان تو نہیں رہے کا بہت بڑا ایشو ہے، گلگت بلتستان کا سب سے بڑا جو ایشو ہے میرے خیال میں، تو ہمارے جو رولنگ پارٹی ہے ان کو بھی چاہیے کہ گلگت بلتستان ایشو ہے اسے حل کرے، اور وہ مستقل بنیادوں پر حل کرے۔ اگر کسی کمپنی کے پاس اتنی وساحت نہیں ہے، جو انٹرنیٹ کا کی جو فیسلٹی ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتی ہے، تو کمپنی سے، پاکستان کے 3 سے 4 کمپنی سے جو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتی ہے آپ لائیں بھائی، 4G 3G نظام چاہیے، آپ جو ہے موقع دیں، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ جو بنیادی سے آراستہ ہو جائیں۔ تو آپ کا بہت مشکور ہوں گے، آپ نے جو ہے وہ اس انٹرنیٹ کے جو پروگرام میں بھی آپ نے ہر وقت ہمارا ساتھ دیا، آپ ناظرین کا ساتھ ہمارا رہے۔ اگلے پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ پاس جو ہے وہ جو ہے وہ ایک دیگر ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔